اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت چیئر سینٹر آف ایکسیلنس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور رہنمائے انسانیت سیریز کے اس دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد حاضر خدمت۔ یہ سیریز سیرت مطہرہ کے مختلف حصوں سے متعلق پروگراموں پر مشتمل ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سیرت مطہرہ کا جو حصہ اس سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وہ اعلان نبوت سے ہجرت حبشہ تک کا پیریڈ ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت عزت اور احترام کی بات ہے، خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں جو اہل علم تشریف فرما ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب، آپ عالم اسلام کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہمارے آج اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ آپ آج کل رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ سیرت کے ایک بہت معروف محقق ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب، انٹرفیتھ اسٹڈیز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے منسلک، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت چہر پہ بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ حافظ صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ابتدا کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ اس پر روشنی ڈالیے کہ اعلان نبوت اور اس اعلان نبوت کا رد عمل اور اس میں پنہاں عصر حاضر کے لیے رہنمائی۔ جی بہت شکریہ۔ جہاں تک سوال اعلان نبوت کا ہے، جی، میرے خیال میں ہمیں اس کے پس منظر کو پہلے دیکھنا چاہیے، جی جی پھر اس طرف آنا چاہیے۔ جی یقیناً۔ یہ اعلان نبوت اس مقام پہ کیا جا رہا ہے جہاں پر صدیوں پہلے حضرت ابراہیم نے توحید کا پودا لگایا تھا، جی جی لیکن وہ توحید کا پودا بڑھتا رہا، ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد خس و خاشاک بھی اگتے رہے، جی جی، اور نوبت یہ پہنچ گئی کہ خس و خاشاک نے اس کو گھیر لیا۔ بالکل اپنے سائے میں لے لیا، اور وہی مکہ مکرمہ جو توحید کا مرکز تھا، وہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے، مٹی کے، لکڑی کے اور تصورات کے بتوں سے جی جی، ایک بتوں کی اقوام متحدہ وجود میں آ گئی۔ ہر رنگ کے، ہر قسم کے خدا پیدا ہو گئے۔ یاد کیجئے یہی شکل تھی حضرت ابراہیم کے ساتھ، یقیناً۔ جس ماحول میں انہوں نے دعوت حق پیش کی، وہ ان کا اپنا گھرانہ بت سازی کے لیے، بت پرستی کے لیے، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو کچھ آج تک استشراق اور دیگر موقعین فرماتے ہیں کہ اصل میں معاشرہ اور ماحول افراد کو پیدا کرتا ہے، یقیناً۔ فکر معاشرے سے پیدا ہوتی ہے، جی نہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے اور نہ ختم ہونے کے حوالے سے، دونوں مقامات پر جو شکل ہے وہ اس کی متضاد ہے۔ جی جی، زمین وہ آلودہ ہے شرک سے، وہاں بھی یہی شکل ہے، جی لیکن اسی زمین سے ایک فرد کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ایک فضا شرک کی ہے اور اس میں ایک اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے سارے خدا جھوٹے ہیں اور اصلی حقیقی مالک تو وہ ہے جو کائنات کے پیدا کرنے والا ہے، جی، تو یہ ایک اجنبی بات ہونی چاہیے ان کے لیے۔ رد عمل وہی ہوگا جی، جو یہ بات کہے گا، اس کے بارے میں
جو وہ گمان کریں گے جی وہ 4-5 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہو سکتی ہے کہ جو شخص یہ بات کہہ رہا ہے نعوذ باللہ اس کا دماغ پھر گیا، جو معاشرے کا چلن ہے اس سے ہٹ گیا. ایک بات یہ ذہن میں آ سکتی ہے کہ نہیں یہ بیچارہ تو معصوم ہے، اس پہ کسی جن نے قبضہ کر لیا جو یہ باتیں کر رہا ہے. یہ خیال بھی ہو سکتا ہے جی کہ نہیں نہ جن ہے بلکہ نہ یہ بہت معصوم شخص ہے بلکہ یہ خود بھی کوئی جادوگر ہے جو لوگوں پہ جادو کر کے اپنے مفادات کو پورا کرنا چاہتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوچیں کہ چونکہ ہمارے ہاں ایک ادبی روایت ہے اور روایت بھی ایسی ہے کہ اس پہ ان کو ناز ہے جی جی اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عربی زبان ہے یہ ہماری باندھی ہے، ہم اس کو اس طرح چاہیں استعمال کریں. اور یہ شخص جو ہے یہ اس سے بغاوت کر رہا ہے، یہ ایک ایسا کلام پیش کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلام اس کا نہیں ہے بلکہ کہیں اور سے آیا ہے. تو یہ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اس علمی غرور کو خاک میں ملا دے. جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ وہ بے شمار پہلو ہیں جو رد عمل ہونے چاہیے اور جو ہوئے. جی جی قرآن کریم اس کی شہادت دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ محض آپ کے ساتھ نہیں. جب حضرت موسیٰ نے دعوت پیش کی فرعون کے سامنے اس نے یہی کہا کہ بھئی یہ تمہارے جو یہ موسیٰ صاحب ہیں ان کا دماغ معلوم ہوتا ہے کیا ہو گیا، کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہی بات دیگر انبیاء کو کہی گئی جی کہ تم شاعر ہو، مجنون ہو، جو چیزیں کہی جا سکتی ہیں. اور سب کے اندر جو پہلو تھا وہ تنقیص کا پہلو تھا، تعریف کا پہلو نہیں تھا. تو جو رد عمل ہونا چاہیے مکے کا وہ ہوا. لیکن اس کے ساتھ جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ اگر یہ رد عمل رہتا تبادلہ خیالات تک، نظریاتی گفتگو تک، بہت قابل گوارا ہو سکتا تھا. جی لیکن یہ جس انتہا پر پہنچا وہ شدت پسندی اور وائیولنس. جی یعنی نہ صرف علیہ السلام کے ساتھ بلکہ ہر اس فرد کے ساتھ جس نے دعوت کو قبول کیا، اس سے قطع نظر کہ وہ معاشرے کے کس مقام پر فائز تھا. یہاں پر ملینئر بھی ہیں، جی یہاں پر وہ بھی ہیں جو دن کی روٹی کے لیے بھی محتاج ہیں کسی کے. جی لیکن جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں چاہے وہ فاقہ کش ہوں یا وہ صاحب حیثیت ہوں، ان کا حشر ایک ہی ہوتا ہے. اور جو طاغوت ہے وقت کا، جو وقت کا فرعون ہے، جو وقت کی طاقت ہے، یونیپولر طاقت کہیے اس کو، شرک کی، وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کو تہس نہس کر دے. جی چنانچہ وہ عثمان ابن عفان ہوں یا وہ سعد بن ابی وقاص ہوں یا کوئی بھی ہوں جو بڑے معروف شخصیات تھے، یا وہ بلال ہوں، دیگر افراد ہوں، خبیب یاسر ہوں، ان کی وائف ہوں اور حضرات ہوں، یعنی وہ لمبی فہرستیں ہیں، جانے کی ضرورت نہیں. بلا اس تفریق کے کہ وہ کس طبقے سے کس سطح کا فرد ہے، رد عمل ایک تھا جی کہ اس کو قوت کے ذریعے خاموش کر دیا جائے. اور یہی شکل اختیار کی ختم ہونے کے ساتھ رضا والسلام کے ساتھ بھی یہ رویہ نہیں ہوا کہ یہ اعلیٰ قریشی نسب کے نوجوان ہیں. آج جب دعوت کا آغاز ہوا ہے تو آپ جوانی کے عالم میں تھے اور ان کی وہ آؤ بھگت ہو، وہ احترام ہو کم از کم جو اس خاندان کا ایک تقاضا تھا. لیکن اس سب کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کے ساتھ بھی تشدد، حرم کعبہ کے اندر آپ کے نماز پڑھتے ہوئے آپ پر لا کر کے اوچھ کا ڈال دیا جانا، کانٹوں کا بچھایا جانا، آپ کو ابو جہل کے ہاتھ سے زخمی ہو جانا، یعنی وہ تمام چیزیں ہیں جو دعوت کو روکنے استعمال کی گئیں. لیکن جو بنیادی چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ دعوت توحید ایک ایسی دعوت ہے جو سیدنا ابراہیم سے لے کر خاتم النبیین تک جس نے بھی اس دعوت کو بلند کیا ہے، شرک کی تمام قوتیں اس کے خلاف سفارہ ہوئی ہیں. لیکن تنہا توحید نے ان سب کو شکست دی. تنہا توحید نے ان کو یہ سمجھنے پر مجبور کیا.
کہ جن خداؤں کو انہوں نے اپنا رب بنایا ہوا ہے وہ سب جھوٹے خدا ہیں. وہ رب قومیت کے ہوں، نسلیت کے ہوں، صوبائیت کے ہوں، مسلکی نفرتوں کے ہوں، ان سب کو رد کرنے کا نام توحید ہے. جی جو دعوت توحید دی گئی اس کا مطلب یہ تھا کہ جو رنگ کے ساتھ وابستہ ہے نسلیت، قومیت، زبان سے وابستہ ہے قومیت، کسی منصب سے وابستہ ہے، ان سب کی جگہ اگر حاکمیت اعلیٰ، اگر اختیار، اگر فیصلہ کن قوت کوئی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اور یہ وہ دعوت توحید تھی جس نے کہ ان تمام خس و خاشاک کو بالکل ایک طرف کر دیا، اور اس شجر طیبہ کو حضرت ابراہیم نے لگایا تھا اس کو تازہ کر کے پوری دنیا کے لیے ایک پیغام امن اور صلح بنا دیا. جی بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اس کی مماثلت اور اس کے رد عمل پر گفتگو فرمائی. ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جیسے ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ رد عمل اور شدید رد عمل، تو یہ ایک مشکل وقت تھا. اس مشکل وقت میں قرآن جنہیں سابقون الاولون کہتا ہے اور جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے اس کٹھن دور میں اسلام کی دعوت کو قبول کیا، آخر ان کے اندر یہ حوصلہ کیسے آیا اور اس کے کیا اسباب تھے اور کیسے انہوں نے مشکلات کو جھیلا؟ بہت شکریہ. الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو جو پیغام عطا فرمایا اور اس کی حکمت عملی بھی عطا فرمائی. اس لیے تمام سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ مکی دور کے اندر آپ کے دعوت کے مراحل تھے. جی سب سے پہلا جو مرحلہ ہے جسے ہم دار النبوہ کہتے ہیں کہ پیغام اللہ تک آپ تک پہنچا، اور سب سے پہلے آپ نے گھر سے آغاز فرمایا، اور جو بھی اپنے گھر کے ازواج اور بنا تک پہنچائی بات. پھر دوسری طرف حکم ہوتا ہے وہ انذر عشیرتک الاقربین، اب اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیجیے. رشتہ داروں تک دعوت میں بھی پورا اسلوب ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ گھر کھانے کا بندوبست کیا اور اپنے تمام قبائل میں بنو ہاشم، بنو امیہ جتنے یہ لوگ تھے ان کو دعوت دی. پھر اس سے اگلا مرحلہ پھر دعوت کا آغاز ہوتا ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ اے رسول اب آپ اس سے اعلانیہ دعوت دیجیے اور مشرکین سے اعراض فرمائی. ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں توحید کے اس پیغام کی حکمت عملی جو آپ نے پیش نظر رکھی اس کا ذکر فرمایا. قریش خدا کا تصور تو رکھتے تھے، خدا کو مانتے تھے، لیکن خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے. یہ شرک جو معاملہ ہے، اس حوالے سے اللہ رب العزت نے جو آپ کو پیغام دیا تو مکی دور کے اندر جو دعوت کی کلمات آپ کو عطا فرمائے تو اس میں ایک کلمہ بہت ہی معروف ہے. جہاں بھی آپ تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو. یہ پوری حکمت عملی تھی. اور دوسری حکمت عملی اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عطا فرمائی وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے اعراض کیجیے. جب آپ نے دعوت اور توحید کا پیغام پہنچایا تو ظاہر ہے کہ مشرکین اس پیغام کو بھول چکے تھے، اس توحید کے پیغام کو. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا. وہ کیسے اس کو گوارا کرتے کہ اللہ کا پیغام، توحید کا پیغام کیسے قبول کرتے؟ بڑا سخت رد عمل آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی گئیں، اور سب سے بڑھ کر جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں اور ان میں جس قبیلے کا ان کے تعلق ہوتا اس کا بھی لحاظ نہیں کیا، اور جو معاشرے کے وہ افراد جو کسی وجہ سے جیسے غلام ہیں، خواتین ہیں یا دیگر لوگ ہیں جو اس معاشرے میں کمزور درجے میں تھے، اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو ان پر تو ظلم کی انتہا ہو جاتی. سیدنا بلال اور حضرت عمار ابن یاسر، یعنی آل یاسر کی پورا فیملی، اور دیگر جو مقامات ملتے ہیں ہمیں تفصیلات ملتی ہیں
کہ اس قدر انہیں تکلیف پہنچائی جاتی، انہیں مارا پیٹا جاتا اور اونٹوں کے ساتھ باندھ کر انہیں مکہ کی گلیوں میں پھرایا جاتا، لیکن وہ توحید پر قائم رہتے ہیں۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ جب کبھی آپ آل یاسر کے پاس سے گزرتے اور انہیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہوتی تو آپ فرماتے کہ اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اسی طرح کئی صحابہ نے یہ آپ سے التجا کی کہ اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ ظلم و ستم ختم ہو جائے اور ہمیں جو ہے فتح نصیب ہو اور ہم ان پر غالب آئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو دعوت کا پیغام پہنچایا تو انہیں تکلیف پہنچائی گئی، انہیں قتل کیا گیا، ان پر ظلم و ستم ہوا۔ یہ دعوت کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان سے اعراض نہیں کرنا اور صبر کرنا ہے۔ آپ ہمیشہ مکی دور کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حکمت عملی کے اندر صبر کا ہے۔ جس قدر بھی مشکلات آئیں، صحابہ کے اندر ایک تو تربیت کا مقصد تھا کہ ان میں دین سیکھنے اور اس پر صبر اور استقامت اختیار کرنے کا ملکہ پیدا ہو، کیونکہ جو اس تحریک کے اس مرحلے کے اندر استقامت نصیب ہو گئی تو پھر اسی دنیا میں پھیلانا اور اسے نافذ کرنا وہ آسان ہو جائے گا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے شرق اور غرب تک اللہ کا دین پہنچایا ہے۔ مکی دور کے اندر ان کی تربیت ہوتی ہے، دار ارقم میں ان کی تربیت ہوتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت سعد بن نبی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، آپ دیکھیں یہ وہی صحابہ ہیں جن کی تربیت مکی دور کے اندر ہوتی ہے، اور اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ساتھ دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ دعوت آگے پھیلتی جاتی ہے۔ ہمارے لیے بھی صبر ہے کہ کوئی بھی ایسا دین میں جب حالات آپ دیکھیں کہ مشکلات ہیں اور آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو صبر اور اعراض ایسا پہلو ہے، ایسی حکمت عملی ہے اور اتنی کامیاب حکمت عملی ہے کہ ہر مشکل پر آپ قابو پا لیتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ پروفیسر صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ حاضر خدمت ہوں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ابتدائی دور ہے، اس دور کے بارے میں جیسے ابھی حافظ صاحب نے فرمایا کہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور پھر یہ آل یاسر کا ذکر ہوا تو پہلی جو شہید ہیں وہ حضرت سمیہ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کو جب آج کے دور پر ہم منطبق کرتے ہیں تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حق کی آواز بلند کرنے والا، وہ کوئی غزہ کے اندر ہو، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر ہو، شیشان کے اندر ہو، تو اسی طرح کی مظالم کا مشق ستم بنا ہوا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس ابتدائی دور میں آج کے مسلمان کے لیے، میرے آپ کے ہم سب کے لیے کیا دروس جو ہیں وہ پنہا ہیں؟ جی، ابھی جو آپ نے حوالہ دیا قرآن پاک کا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس کے ساتھ وہ ثُمَّ اسْتَقِم، استقامت، ان چیزوں کو بھی سامنے رکھتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جب بھی آزمائش ہوگی، امتحان ہوں گے، ظلم ہوں گے، تو یہ جو تین چیزیں ہیں، صبر، صلاح، استقامہ، یہ ہیں وہ حربے، وہ آلات جو ان سارے مسائل کا حل اور مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ یہاں پہ صبر سے مراد لاچارگی نہیں ہے، بلکہ صبر سے مراد وہ رویہ ہے جو قرآن نے خود ہمیں سمجھا دیا کہ اگر تمہارے اندر 20 صابرون ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، جس سے مراد ہے کہ وہ جد و جہد اور جہاد جو بے استمرار کیا جائے، جس میں کوئی گیپ نہ ہو، اس کا نام ہے صبر۔ اور جب یہ کہا گیا کہ آپ امداد لیں صلاۃ سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی گوشے میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ آپ کی پوری شخصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی، اس کے سامنے عاجزی اور اس سے استعانت۔ نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ استعانت اس سے مانگ رہے ہیں، کسی یونیپولر پاور سے نہیں مانگ رہے ہیں، کسی ورلڈ بینک سے نہیں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ جو 2 چیزیں بنیادی، صبر و صلاح، پھر جو بات کہی گئی ثم استقم، پھر جو آپ استقامت اختیار کریں، وہ آپ دیکھتے ہیں غزہ کے اندر
وہ دیکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، وہ دیکھتے ہیں ان سارے مقامات پر جہاں پر یہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود، بے سر و سامان ہونے کے باوجود، ایک جانب جدید ترین اسلحہ ہے، جی جی، تربیت یافتہ افراد جن کو کہ اسرائیل نے تربیت دی ہے، وہ چاہے ہندوستانی پیرا ٹروپرز ہوں یا وہ خود اسرائیلی ہوں، جی، تربیت دینے والے ایک ہیں۔ یقیناً، کس طرح سے لوگوں کو ٹارچر کیا جائے، ان کو پریشان کیا جائے، مارا جائے، ٹارگٹ کیا جائے۔ تو ایک طرف یہ قوتیں ہیں، ان کا جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ ٹوٹے پھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ جو بہت سے آبسلیٹ ہو چکے ہیں، لیکن ان میں جو جان پڑتی ہے وہ پڑتی ہے صبر، صلاح و استقامت سے۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں جو یہ دور ہمیں سمجھاتا ہے کہ اگر استقامت اختیار کی جائے گی، یعنی اپنے جادے سے آپ نہ ہٹیں، جو آپ نے ایک چیز سوچ کے طے کر لی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو پھر آپ کے سینے پہ تپتی ہوئی سل پتھر کی رکھ دی جائے، جی، آپ کو تپتے ہوئے ریت پر کھینچا جائے، جب بھی آپ یہ کہیں کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک اور وہ جو عہد ہے احد اس کے بندے ہیں۔ یہاں دیکھیے جو عہد کہا گیا یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا، یہاں واحد نہیں کہا گیا، یہاں یہ کہا گیا سبحان اللہ عہد ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، وہ منفرد ہے، اس سے کوئی ذات متشابہ نہیں ہو سکتی، کوئی چیز ملتی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو جو سب سے مختلف اور اعلیٰ ہستی ہے، امداد وہ دے سکتی ہے، جی، استعانت وہ کر سکتی ہے، نجات وہ دے سکتی ہے، کامیابی وہ دے سکتی ہے، کوئی اور دے سکتا، یعنی یہ ایک کامن سینس کا معاملہ ہے۔ تو جو مکی دور ہے ہجرت حبشہ سے پہلے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابتلاء و آزمائش کے ساتھ ایک بہت بڑا سبق یہ دیتا ہے، جس کو اس دور کے اندر ہمارے ان بھائی بہنوں نے جنہوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا ہے غزہ میں، اور جو پیش کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا ہے۔ تو جو پیغام ہمیں مل رہا ہے آج وہ یہ ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے اللہ کی سنت کے اوپر، اس طرز عمل پر جو مکے میں آپ نے اختیار فرمایا، وہ ہے استقامت کا، عزم کا، وہ ہے توحید کی دعوت پر کمپرومائز نہ کرنے کا، جب یہ شکل اختیار کی جائے گی تو پھر کفر اور شرک کتنا ہی قوی کیوں نہ نظر آتا ہو، لرزہ براندام ہوگا، اس کے اندر قوت باقی نہیں رہے گی، وہ بے حواس ہو جائے گا، وہ گھبرائے گا، اس میں بے اعتمادی پیدا ہوگی، اس کے افراد خودکشیاں کریں گے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی اس کے فوجی فرسٹریٹ ہو کر کے کہ ہم نے بہترین تیاریوں کے ساتھ ان نہتوں کو کچھ نہیں ہم کر سکے، اس پر وہ اتنے پشیمان اور نفسیات پہ ڈپریس ہیں کہ وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ بغاوت کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندر کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، ہم کیوں جنگ کریں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ یعنی یہ جو ردل پیدا ہو رہا ہے کفر و شرک کا، یہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ جن لوگوں سے مقابلہ ہے ان کا ایمان اللہ پر ہے، ان کا ایمان کسی پڑوسی ملک پہ نہیں ہے، ان کا ایمان ان فرمانوں پہ نہیں ہے جو خود سہاروں کے مستحق ہیں، وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے جو مقابلہ کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ کامیابی دے گا۔ یقیناً، کیا خوب اقبال نے کہا ہے کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اللہ کو ہے پامر دیے مومن پہ بھروسہ، اور جیسے قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، تو وہ ہمیں 1400 سال پہلے سے آج تک اس کی کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے۔ حافظ محمد سجاد صاحب، آپ سے میں ملتمس ہوں کہ آپ بتائیے کہ جو مکہ کی ابتدائی جو وہاں مظالم کی صورتحال ہے، اور اس میں پھر اللہ کی طرف سے اذن آتا ہے اور حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت ہوتی ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمیں گوش گزار کیجیے کہ یہ کیا سبب تھا اور کیوں حبشہ کا انتخاب کیا گیا۔ دعوت کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہجرت ہوتی ہے۔ ہجرت سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے انسان اپنا وطن بھی قربان کر دیتا ہے دین کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب قریش مکہ کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرد مسلمان نہ ہوا ہو، تو وہ لوگ تقریباً جو مسلمان ہو جاتے ان کے ساتھ دشمنی کرتے۔ رسول اللہ نے مکی ہی دور کے اندر مواخات کا نظام بھی قائم کیا، دار ارقم میں صحابہ کی تربیت فرمائی،
جب اس سے بھی آگے ظلم بڑھ گیا کہ بائیکاٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا، گھروں سے نکال دیے گئے نوجوانوں کو، اس پر سختیاں اور زیادہ بڑھیں، پھر آپ نے یہ بھی ایک کیونکہ دعوت ہے اور دعوت کو صرف مکے تک نہیں رہنا، پوری دنیا تک پھیلنا ہے، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ جی اور اس کی حکمت حدیث میں آپ نے یہ فرمائی کہ وہ جو ایسا ملک ہے جہاں امن ہے، یہاں عدل، یہاں انصاف ہے۔ اور ہمیں جو روایات ملتے ہیں کہ ہجرت کی حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت ہوئی ہے۔ ایک دفعہ جب صحابہ گئے ہیں اور پھر بعد میں پتہ چلا ہے کہ قریشی ایمان لے آئے ہیں، تو اسی میں وہ واپس آئے ہیں، پھر دوبارہ گئے ہیں۔ تقریباً 70 سے زیادہ صحابہ اور صحابیات نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ وہاں جانے کے بعد اس کا اثر مکی سماج پر بھی پڑا ہے۔ بڑے دلچسپ واقعات ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی ایک وجہ جو سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ بہت ہی آپ کی قریبی دوستوں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے جب لوگوں نے ہجرت حبشہ کی تو وہ سے بڑے پریشان ہوئے کہ ہم اتنے ظالم ہو گئے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ان کے دل میں نرمی پیدا ہوئی۔ وہاں جانے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے بڑی حکمت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ مکی دور کے اندر جو پیغام دعوت تھا، جیسے میں نے ذکر کیا، ایک تو توحید کی دعوت تھی، دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے جو سیرت سے، آپ کا جو اخلاق ہے، مکارم اخلاق کی تعلیم دینا، یہ 2 بنیادی پیغام تھے جو ہمیں سیرت سے پتہ چلتے ہیں۔ اور اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بھائی آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون نبی آیا ہے، وہ بھیجتے ہیں، جب واپس جا کے بھائی کو بتاتے ہیں تو کیا پیغام لائے ہیں؟ کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ خود آتے ہیں اور دار ارقم میں جاتے ہیں، 3 دن ٹھہرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قدر ظلم بڑھتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بھی حبشہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ راستے میں ایک قبیلے کا سربراہ انہیں کہتا ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تو مکارم اخلاق کی تعلیم دینے والے ہیں، یتیموں و مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، کیا آپ کے قبیلے نے اور قریش مکہ نے آپ کو بھی اس قابل نہیں چھوڑا کہ آپ آ رہے ہیں؟ میں یہی وجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ واپس آئیں۔ یعنی وہ جو اخلاقی فتح ہے وہ لوگوں کے دل اب جو ہے نا اس سے مفتوح ہوتے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت اہم پہلو ہیں سیرت مطہرہ کے۔ پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب، میں آپ سے آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ کچھ روشنی وہ جو نجاشی کا دربار ہے اور اس میں جو گفتگو ہے اور اس میں جو آج کے لیے سبق پنہا ہے، اسی سے ہم پھر اس پروگرام کا اختتام کریں گے، تو آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ اس کے بارے میں عرض کرنے سے پہلے میں چاہوں گا ایک تھوڑی سی بات عرض کرنا۔ جی بسم اللہ۔ خود ہجرت کے حوالے سے۔ جی بسم اللہ۔ قرآن کریم نے جو اصول بیان کیا ہے ہجرت کا، وہ بڑا واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مصائب اور مشکلات اس مقام تک پہنچ جائیں کہ ایک شخص کی برداشت جواب دے دے، تو پھر وہ اپنے دین کے تحفظ کے لیے اللہ کی زمین کو جو وسیع ہے نظر انداز نہ کرے، اور اس بنا پر وہ ہجرت کرے، وہ یہ اللہ کے لیے ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں 6 سال کی ضرورت کیا تھی؟ جب دعوت کا آغاز ہوا، مشکلات تو اس وقت شروع ہو گئی تھیں، بلا شبہ وہ پیک پر پہنچیں 6 ہجری میں، جس میں حبشہ کی ہجرت ہوئی، اور اس کے بعد اور پیک پہ پہنچیں سیدہ خدیجہ کے انتقال کے بعد۔ لیکن یہ جو 6 سال تک، میں سمجھتا ہوں کہ رب کریم کو یہ امتحان کرنا مقصود تھا کہ یہ لوگ جن کو تیار کیا جا رہا ہے ایک بہت بڑے کام کے لیے، جی جی، جنہیں دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا ہے ایک ایسی مملکت کا جو توحید کی بنیاد پر قائم ہو، اس لیے ان میں سے ہر ایک کو ایک آگ کی بھٹی سے گزار کر کے ایسا کندن بنانا ہے جو اس کام کو کرنے کے قابل ہو۔ اور اس بنا پر
جو بھی ہجرت کے واقعات ہوئے ہیں وہ محض حالات کی بنا پہ نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کی بنا پر وجود میں آئے۔ رہا سوال یہ کہ وہاں پر کیا شکل پیش آئی، آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ نجاشی نے جو رویہ اختیار کیا وہ بڑا دانش مندی کا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ اگر آپ لوگ آئے ہیں شکایت لے کر کے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک مدعی ہے لیکن دوسرا کیا کہتا ہے، ان کا پرسپیکٹیو بھی کچھ معلوم تو ہو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تلاش کر کے دیکھا جائے کہ کوئی شخص ایسا ہو جو اس ہستی کے بارے میں بتا سکے جس کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے مقاطعہ کر لیں۔ اور اس موقع پہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت جعفر جو بیان کرتے ہیں وہ بیان اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سارے تصورات جو پیش کیے گئے تھے کہ یہ بھاگ کے آ گئے ہیں، باغی ہو گئے ہیں، ان سب کی تردید ان کا بیان سے ہو جاتی ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اس کا کردار یہ ہے کہ وہ صادق و امین ہے، وہ جو پیغام لے کے آیا ہے وہ پیغام اس سے مختلف نہیں ہے۔ جو آپ حضرات جو عیسائیت کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور نجاشی کے کہنے پر پھر وہ آیات سنائی جاتی ہیں جس میں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں، سیدہ مریم کے بارے میں قرآن پاک نے بیان کیا، اور اس کو یقین ہو جاتا کہ واقعی یہ جو دعوت حق ہے یہ وہی دعوت حق ہے جو اس سے پہلے حضرت عیسیٰ پر اتری تھی۔ تو یہ جو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قرآن کہتا ہے کہ واللہ خیر الماکرین، یعنی ایک طرف تو سازش تھی اہل مکہ کی کہ جو لوگ یہاں سے گئے ہیں انہیں ہم واپس لا کے دوبارہ ظلم کا نشانہ بنائیں، ایک اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت تھی کہ ان کو وہاں پر بھی بے بس کر کے شکست دے کر کے یہ پیغام دے دیا جائے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کھلا ظلم ہے، حق کے خلاف ظلم ہے، سچائی کے خلاف ظلم ہے، اور جو بات آپ فرما رہے ہیں وہی وہ ہے جو نجات دینے والی ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، آج کے اس مختصر وقت میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک حصہ اس سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً آج کے دور میں اور قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں بہترین نمونہ ہے اور ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ میں پروگرام کے آخر میں پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ اللہ نگہبان۔